السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایمن رضا کا ناول میں ریکارڈ کر رہی ہوں، رائٹر اریبہ۔ عشق لازم۔ داؤد تو اس سے رشتہ قائم کر چکا تھا، بے شک اس کی مرضی کے بغیر ہی صحیح۔ بس اس کے دل میں یہ پھانس تھی کہ داؤد نے اب تک اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ شاید انا کے مارے مرد معافی مانگنے سے ہچکچاتے ہیں۔ بس اس کے دل میں یہ پھانس تھی کہ داؤد نے اب تک اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ شاید انا کے مارے مرد معافی مانگنے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ ایان کی مالش کر رہی تھی جب اسے آج صبح کا منظر یاد آیا، جب اس نے ایک لڑکی کو باہر داؤد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ تب سے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی اور وہ داؤد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس نے ادھر ادھر پینڈولم کی طرح مارچ کرتے خود سے کہا۔ ایک دم ہی شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو کبھی وحاج کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی، تو اب بھلا داؤد کو کسی اور کے ساتھ کیسے پاتی؟ وہ بھی دل سے اسے شوہر مان چکی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے آگے بہت بھاؤ کھاتی تھی، نخرے دکھاتی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اسے چاہنے لگی تھی، جس کا احساس اسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ اگر اب مجھے وہ چمک چھلو ان کے پاس دکھتی تو اس کے پر کتر دوں گی میں۔ وہ دل میں مصمم ارادہ کیے نیچے بڑھ گئی جہاں اس کے بچے اس کے منتظر تھے۔ داؤد شاہ آفس میں مصروف تھا جب مہروش کے بڑے بھائی نے اسے کال کی تھی۔ السلام علیکم داؤد میاں، آپ تو ایسے ہماری بہن کو لے کر گئے کہ گھر کا رستہ ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اب تو آپ کی شادی کو بھی 1.25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور آپ نے مہروش کے ساتھ ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا۔ ان کا شکوہ بھی بجا تھا۔ داؤد نے ماتھا 2 انگلیوں سے مسلا۔ وہ اتنی ضروری باتیں کیسے بھول جاتا تھا؟ آخر اس نے یہ کبھی کیوں نہ سوچا کہ مہر کا بھی تو اپنے گھر جانے کا دل کرتا ہے، مگر وہ اسے کہتی بھی کیسے؟ داؤد شاہ نے کون سا اسے اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی تھی؟ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود بھی ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھابی جان، آئی ایم ریئلی سوری، میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ مہر کو آپ کی طرف لا ہی نہ سکا۔ انشاءاللہ ہم ضرور چکر لگائیں گے۔ اس نے بات کو سمیٹنا چاہا۔ پھر کبھی نہیں میاں، آج ہی ہم نے آپ لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا دل رکھیں گے اور ضرور شرکت کریں گے۔ وہ یہ کہتے اس کے تمام بہانے مسترد کر چکے تھے۔ وہ بے بس سا ان سے کل آنے کا وعدہ کر چکا تھا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ان کے اتنے مخلص اصرار پر وہ ان کی بات رد نہیں کر پایا تھا اور ان سے کل آنے کا وعدہ کرتا خدا حافظ کہہ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ مہر کو اس کے گھر جانے کا بتائے گا تو اس کا کتنا خوشگوار ریاکشن ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر ہی مسرور ہو رہا تھا۔ کیا واقعی مہر وہاں جا کر خوش ہوتی جہاں اس کے دکھ کی داستان تھی؟ یہ داؤد نہیں جانتا تھا۔ داؤد سے آج پھر مہروش چھپتی پھر رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا اسے اپنے آپ میں ہی الجھائے رکھتا، ہر وقت بوکھلائے رکھتا تھا اپنی شرارتوں سے۔ اب بھی وہ کب سے بوا کے ہاتھ اسے بلوانے کا پیغام بھجوا چکا تھا، مگر مجال ہے جو مہر گئی ہو۔ کئی بار تو وہ خود آ کر مہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں گھور کر کمرے میں آنے کی وارننگ دے چکا تھا، مگر وہ مہر ہی کیا
جو ایک دفعہ میں بات سن لے۔ وہ بھی کان لپیٹے بچوں کو ہوم ورک کراتی رہی۔ ان کے بور ہونے پر اب وہ کچن میں ان کے لیے کچھ بنانے جا رہی تھی جب داؤد نے تیزی سے اس کو کچن میں کھینچا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی کیونکہ اس کی چیخ داؤد شاہ کے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی، جو اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلتا اس کی سانسیں کھینچ لینے کے در پر تھا۔ کافی دیر بعد وہ ہٹا تو وہ اس سے سر ٹکائے گہرے سانس بھر کے رہ گئی۔ یہ مجھے نظر انداز کرنے کی ادنیٰ سی سزا تھی۔ اگر اب تم نہیں چاہتی کہ رات کو میں ظالم بن جاؤں تو یاد رہے کمرے میں جلدی آ جانا، مجھے انتظار پسند نہیں۔ داؤد شاہ نے اس کے نچلے لب کو رب کرتے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہا، جو اس کے گرم لمس پر بوکھلا سی گئی تھی، اور فوراً شیلوں سے لگی زور و شور سے سر ہلانے لگی جیسے وہ کہیں اسے ابھی ہی نہ زبردستی کمرے میں اٹھا لے جائے۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ کب کیا کر گزرے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو داؤد بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مہر نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا اور آرام دہ لان کا سوٹ پہنے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیٹ پر رینگتی انگلیاں محسوس کرتے اس کی جان ہوئی تھی، اور سونے پہ سہاگا گردن تپش زدہ سانسوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ مہروش ابھی اسی سے نہ سنبھلی تھی کہ داؤد نے کھینچ کر اس کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے کمر داؤد کے سینے سے جا لگی۔ بیوی سونے کی تیاریاں اتنی جلدی، وہ بھی میرے بغیر؟ ناٹ فیئر۔ اس کی باتوں سے خطرے کی بو محسوس کرتے وہ منمناتے ہوئے بولی، داؤد پلیز سونے دینا، میں نے صبح بچوں کو اسکول جانے کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ اس نے لجاجت سے کہا تو وہ زبر لب مسکرا دیا، ضرور میری جان، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو۔ بچے صبح اسکول نہیں جا رہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تمہارے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ داؤد کی بات پر مہر، جو سونے کی تیاریوں میں تھی، فوراً اس کی طرف پلٹی۔ واٹ؟ نیند بہک سی اڑی تھی۔ کون سی نیند؟ کہاں کی نیند؟ اس کی بات نے ساری اڑن چھو کر دی تھی۔ وہ اس جگہ پر جانا بھی نہ چاہتی تھی جہاں سے اتنی بری یادیں وابستہ تھیں اس کی۔ نو نیور، ہم نہیں جا رہے۔ اور ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ مہر نے سنتے ہی جھٹ انکار کیا تھا۔ داؤد کو واضح حیرت ہوئی، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ اس کی بات پر وہ پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تو نہیں۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ وہاں کتنی تکلیف سے گزری ہے۔ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، لیکن کل ہم جا رہے ہیں، اس لیے صبح ان کے لیے کچھ لے آنا مال سے۔ مہر غصے سے اسے دیکھنے لگی جس نے اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف پیچھا کر کے لیٹ گئی۔ یہ تم منہ موڑ کے کیوں سو رہی ہو؟ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم اس طرح کے نخرے دکھاؤ گی اور میں مان جاؤں گا۔ اس کی بات کو مہر نے بھی سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ داؤد بھی 2 منٹ غصے سے اس کی کمر کو گھوٹتے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا، وہ جو انتظار میں تھی کہ وہ اسے منائے گا۔
اس کی امیدوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ ابھی میری بات نہیں مانے نا، اب کل پچھتائیں گے، پھر پتہ چلے گا، وہ جلے انداز میں بولی تو وہ لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کرتے سوتا بنا اور وہ اس کی نظر اندازی پر کلس کے رہ گئی۔ صبح نہ ہی مہر مال گئی، نہ ان کے لیے کچھ لائی تھی۔ داؤد ہی جا کر جو لینا تھا وہ لے آیا۔ گھر پہنچا تو مہر نے ابھی تک بچوں کو تیار نہیں کیا تھا۔ تم لوگ تیار نہیں ہوئے؟ داؤد نے ایک نظر مہر کو دیکھتے ان دونوں سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، ماما کہہ رہی ہیں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم گڈ بوائے ہیں۔ ان دونوں نے اپنی دانست میں اچھا جواز پیش کیا تھا۔ جاؤ دونوں جا کر تیار ہو، تم دونوں ساتھ چل رہے ہو۔ اس نے ان دونوں کو کہتے آخر پر مہر کو گھورتے کہا تو وہ فوراً بول اٹھی، میرے بچے وہاں نہیں جائیں گے۔ رضیہ اور بوا آپ دونوں جائیں اور بچوں کو تیار کریں۔ وہ دونوں جھٹ انہیں لیے وہاں سے غائب ہوئیں کیونکہ داؤد شاہ کا غصہ شدید ہوتا تھا۔ تم کیوں میرے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جانا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے، اس نے مہروش کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس لیے ہی نا کہ میرا بچہ اپاہج ہے اور تم اسے اپنے گھر والوں سے متعارف کرواتے شرمندہ محسوس کرو گی۔ داؤد شاہ نے دکھ سے کہا تو دنیا جہان کا سارا دکھ مہر کی سرخ ہوتی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ایک بار پھر داؤد شاہ نے اسے ایک نئے سرے سے اذیت دی تھی۔ کیا وہ اسے ایسا سمجھتا تھا کہ اپنے ہی بچوں کو وہ لوگوں میں متعارف کرواتے شرمندہ ہوگی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ داؤد شاہ آپ آج تک مجھے نہیں جان سکے، اس لیے آپ کبھی میرے دل پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ اس نے داؤد شاہ کے عین دل پر انگلی سے دستک دیتے ٹوٹے لہجے میں کہا اور باہر جا کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے بیٹھ گئی۔ داؤد شاہ کو ایک بار پھر غصے سے بولنے کے بعد اپنے الفاظوں پر پشیمانی ہوئی تھی۔ وہ یہ غصے میں کیا بول گیا تھا؟ مہر تو اس کے بچوں کو اسکول کے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، پھر وہ اس کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ جانے انجانے میں وہ مہروش کو پھر اپنے سے ایک بار دور کر چکا تھا، جس کے لیے وہ جتنا پچھتاتا اتنا کم تھا۔ پھر جیسے ہی بچے تیار ہو کر آئے وہ ان دونوں کو لیے گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مہروش پر ڈال کر ڈرائیونگ اسٹارٹ کی۔